سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ کسی سے بھی علم لے لیا جائے. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پبلک پلیٹ فارم ہے، سب کو سہولت حاصل ہے، اب کوئی بھی ماشاءاللہ اسٹیج پکڑ لیا، مائک پکڑ لیا، آ کے انداز بیان اچھا ہے، سمجھانے کا، گفتگو کرنے کا انداز اچھا ہے، وہ بول رہا ہے، اس کے انداز میں اپیل ہے، لوگ قبول کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی فلاں مسئلے میں وہ فلاں صاحب کی بات بڑی اچھی لگتی ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو کوئی کدھر بھی بلا رہا ہے وہ ادھر چلے جا رہے ہیں. تو ہمارا نوجوان جو ہے ان کی باتیں سنتا ہے، دیکھتا ہے یار یہ تو دلیل بڑی اچھی دے رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، فوراً ان سے امپریس ہو جاتا ہے، پھر اس کے فتنے میں پڑ جاتا ہے. آج منکرین حدیث بھی قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، شیعہ حضرات بھی قرآن کو دلیل بنا رہے ہیں. آج بدعات اور خرافات کرنے والے بھی قرآن کو دلیل بناتے ہیں، حدیث کو دلیل بناتے ہیں. انجینئر علی مرزا بھی قرآن کو اور حدیث کو دلیل بنا رہا ہے. تو لیکن قرآن اور حدیث کو دلیل تو بنا رہا ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے جو صحابہ کی تھی، ایکسپلینیشن وہ نہیں ہے جو صحابہ کی تھی، معنی اور مطلب اور تشریح وہ نہیں ہے جو صحابہ کی تھی. تو ان کے منہج پر چلنا تو قرآن حدیث پر ہے، لیکن منہج صحابہ کا ہو، انڈرسٹینڈنگ صحابہ کی ہو. نہیں میرے بھائی، آپ کے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات بھی سنیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم فلاں صاحب کو سنیں گے، جو اچھی بات ہوگی وہ لے لیں گے، جو خراب بات ہوگی وہ نہیں لیں گے. تیرے پاس اتنی عقل ہے کیا؟ ہے کیا تیرے پاس اتنی عقل کہ تو پرکھے گا کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے؟ ارے اللہ کے بندے اپنی انرجی ویسٹ مت کر. پتہ لگا کہ تو جس کی باتیں سن رہا ہے اس نے 10 باتوں میں سے 9 باتیں تو صحیح کہیں، لیکن ایک بات اس نے ایسی غلط کہی کہ تیرے ایمان کو خراب کر دیا، تیرے عقیدے کو خراب کر دیا اور تجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ اصول مت میرے بھائیو، یہ آپ کے لیے نہیں ہے. کوئی عالم ہے، کوئی بہت مضبوط علم والا ہے، وہ اگر کسی بدعتی کی، کسی غلط منہج کے والے کی، کسی غلط عقیدے والے کی کوئی کتاب پڑھ لے، کیا بھائی اس کے اندر دیکھیں گے کون سی بات صحیح ہے کون سی بات. عام آدمی کے اندر اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی نالج نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کی بات کو سنیں گے اور فیصلہ کریں گے کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے. یہ سلف کا منہج نہیں ہے. لیس من منہج السلف الاخذ عن ای احد، کسی سے بھی علم لے لیا جائے یہ سلف کا منہج نہیں ہے. الا بعد النظر فی حالہ مع السنہ، جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس آدمی کا سنت کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہے، منہج کیا ہے اس کا. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، شریعت کا علم دین ہے تو دین کس سے لے رہے ہو، غور کر لو، دیکھ بھال لو. دین کا علم بہت سوچ سمجھ کرو. بھئی دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، ایسا تو نہیں کرتے ہم کہ ہم کو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنی اور ہم انجینئر کے پاس جائیں. انجینئر ہے، اپنے فن کا بہت ماہر آدمی ہے، لیکن اس سے ہم میڈیکل کا علم تو حاصل نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ڈاکٹر سے ہم انجینئرنگ کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. ہر فن کا ایک ایکسپرٹ ہے، ایک ماہر ہے. تو دین کے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے علم لیا جائے اور اس میں بھی ان کا منہج اور عقیدہ دیکھا جائے، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کے لوگوں سے علم لیا جائے. یہی سلف کا طریقہ ہے. اگر یہ اصول آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا میرے بھائی تو بہت سارے فتنوں سے آپ بچ جائیں گے. ابھی آج میرے پاس ایک واٹس ایپ آیا، کوئی بنت اسلام کر کے کوئی خاتون ہے، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ان کے پیج ہیں، ان کے سائٹ ہے ان کی. اب وہ فتویٰ دے رہی ہیں. ایک صاحب نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا، کسی نے پوچھا لو میرج کرنا کیسا ہے؟ بولی حلال طریقے سے کریں تو لو میرج کر سکتے ہیں. بھائی لو میرج کا مطلب یہ کہ وہ حلال نہیں ہے. تو اب اس طریقے سے فتوے دیے جا رہے ہیں، کوئی بھی فتویٰ دے رہا ہے. لیس من منہج السلف ترک الرجوع الی العلماء، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ علماء کی طرف رجوع نہ کیا جائے. آدمی کتابیں پڑھ کے عالم بن جائے، انٹرنیٹ کے ذریعے مفتی بن جائے، علماء سے رجوع نہ کرے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے. بل کانوا یدعون الناس الی مجالسۃ العلماء ولزوم غرسهم، سلف کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ علماء کے پاس بیٹھو، علماء کے درس میں شامل ہو، علماء کے علم سے فائدہ اٹھاؤ. سلف یہ نہیں کہتے تھے کتاب لے جاؤ گھر پڑھ لو عالم بن جاؤ گے، نہیں، علماء سے کسب کرنے، علماء سے علم حاصل کرنے کی دعوت دیتے تھے. دیکھیے اہل حدیث یا سلفی منہج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث کو فالو کرنا، قرآن اور حدیث پر چلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر. اس کو اور کلیئر طریقے سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں ایک آیت پڑھنا چاہوں گا اور ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا. آیت جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی بات نہیں مانے، جو رسول سے اختلاف کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں کے منہج کو چھوڑ دے، مومنوں کے طریقے کو چھوڑ دے. یا مومنوں سے کون مراد ہے؟ صحابہ مراد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تو ہیں. تو اللہ نے صرف یہی نہیں کہا کہ جو رسول سے اختلاف کرے، اللہ نے کہا جو رسول سے اختلاف کرے اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر مڑے گا ہم ادھر موڑ دیں گے. وہ غلط منہج پہ جا رہا ہے، ہم اسی منہج پر، اسی راستے پر اس کو چلا دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں. تو صحابہ کا منہج ضروری ہے میرے بھائی. اب وہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے. ترمذی کی کتاب الایمان کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے پیدا ہوئے، 72، اور میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، 73، کلہم فی النار. اور میری امت کے اندر جو 73 فرقے پیدا ہوں گے یہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے اور ایک جماعت کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک ملت اور ایک جماعت کون ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے کو فالو کرنے والے نجات پائیں گے. تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہ قرآن حدیث پہ چلنے والے نجات پائیں گے، قرآن و حدیث کو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر فالو کرنے والے جنت میں جائیں گے. تو یہ بات یاد رکھیے. اس لیے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. اہل حدیث کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. کیوں؟ ہم قرآن و حدیث کو سلف کے طریقے پر فالو کرتے ہیں. اصول بنا لو، صحیح لوگوں کو ہی سنیں گے،
صحیح عقیدہ اور صحیح منہج پر چلنے والوں سے ہی علم حاصل کریں گے. علم بھائی ہم دنیا میں ٹیچر کس کو بناتے ہیں؟ ہر کسی کو تو ٹیچر نہیں بناتے نا. ہم جس کو بھروسہ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم کو اچھا سکھائے گا صحیح سکھائے گا اس کو ٹیچر بناتے ہیں. تو دین کے معاملے میں ہر آدمی کو ٹیچر مت بناؤ.